پہلا ورق کربلا کا آغاز آج ہی سے ہو گیا. اکیلے نہیں گئے تھے جناب مسلم، سفیر امام حسین تنہا نہیں گئے تھے، ساتھ میں 2 بچے بھی تھے. جزاک اللہ، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ابھی میں نے مصائب بھی نہیں پڑھے، تمام مومنین میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. رونے کا آغاز ہو گیا، کربلا کی ابتدا ہو گئی، کربلا شروع ہو رہی ہے. میں پھر جملہ پڑھ رہا ہوں، میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں رونے کے لیے. اکیلے نہیں گئے تھے سفیر حسین، بلکہ آپ کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا. عزادارو، سارے کوفے میں جا کے حسین کے نام پر جناب حضرت مسلم بن عقیل نے بیعت لی، مغرب کی نماز پڑھائی مسجد کوفہ میں. مگر ادھر غلیظ سیاست نے اس طرح سے لوگوں کے، کوفیوں کے ضمیروں کو خریدا کہ جب نماز شروع ہوئی تھی تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، مگر جب نماز میں سلام کا اختتام کیا، اب جو جناب مسلم نے پلٹ کے دیکھا تو ایک بھی ساتھ نہیں تھا. بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کسی صورت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کی فوج آ کر مسجد پہ حملہ کر دے. اسی نمازیوں کے ساتھ ساتھ جناب مسلم کے 2 بچے تھے جو آگے چلے گئے. عزادارو، ادھر سے رات ڈھلتی گئی. تاریخ بتاتی کہ جناب مسلم کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے. جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے نا تو لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں. یہ کوفیوں کا مزاج تھا. جناب مسلم ایک گلی سے دوسری گلی تک، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک گلی کے ایک دروازے پر پہنچے تو ایک ضعیفہ تھی، مولا کی شہدائی تھی. اللہ جانے کہاں سے بوئے ولایت اس نے سونگی کہ دروازے کو کھول دیا. کھولنے کے بعد جناب مسلم کی تلوار کو دیکھا. ایک مرتبہ یہ بی بی کہتی ہے کہ آپ پردیسی نظر آتے ہو اور آپ کے چہرے سے نور طاری ہو رہا ہے، نور ظاہر ہو رہا ہے. لوگ کھانا کھاؤ گے، غیرت ہاشمی نے برداشت نہیں کیا کہ اس سے کھانا مانگے. ہاں اگر کچھ چاہتی ہے تو ذرا سا پانی پلا دے. میں کہوں گا مسلم، ارے مبارک ہو، آپ کو پانی تو مل گیا، مگر کچھ دنوں بعد یہی کوفے سے کچھ دور پہ بعد میں کربلا کا بن ہوگا. 18 برس کا رات ایلیاں رگڑ رہا ہوگا. لیلا کے لال کو ساقی کوثر کا بیٹا پانی نہ پلا پائے گا. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. مولا آپ کی اولادوں پر رحم کرے، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رہے. عزادارو، جناب مسلم تلوار لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. 400 یا 500 روایت کے مطابق 500 سپاہیوں کا ایک دستہ آ کر اسی گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر جناب مسلم تھے. جناب مسلم کے لیے اسی گھر کے اسی مومنہ کے بیٹے نے یہ اطلاع کر دی تھی کہ جناب مسلم اسی گھر میں موجود ہیں. عزادارو، بار بار میان سے تلوار نکالتے ہیں، حیدری لہو کا جوش آتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. یہ دامن پکڑ کے بی بی روک لیتی ہے. زمانہ پورا شوق ہے، ننگی تلواریں آپ کے گلے کا انتظار کر رہی ہیں. پیاسے خنجر کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے لہو کی بوندوں کا یہ ظالم انتظار کر رہے. کوفی اور شامی باہر نعرہ لگا رہے ہیں. مگر ایک مرتبہ کہا، آپ تو بی بی آپ تو مولا علی کی کنیز ہے نا، بی بی فاطمہ کی کنیز ہے. میری شرافت یہ گوارا نہیں کرتی کہ نامحرم کسی صورت سے میری تلاش میں آپ کے گھر میں داخل نہ ہو جائے اور کسی نامحرم کی نگاہ علی کی کنیز پہ نہ پڑ جائے. میں کہوں گا مولا، اے جناب مسلم، اے سفیر حسین، میں آپ پہ جان قربان کر دوں. ارے اپنی کنیز کے پردے کا کتنا خیال تھا. چلو شام کے دربار میں چلے شام کے بازار میں چلے. 72 گھنٹے بابو ساتھ میں، ایک رسن میں 18 گلے
کا ہجوم ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، کوئی معلوم کر رہا ہے اس میں علی کی بیٹی کون ہے، حسین کی لاڈلی کون ہے۔ جزاک اللہ عزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ دعا کر رہا ہوں، آغاز محرم کا آغاز ہو گیا، استقبال عزا کی مجلس ہے۔ مولا جتنے عزادار مجلس کو سن رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر یا یہاں پر بیٹھ کر سیڑھیوں تک، عزاداروں جو میری بہنیں مائیں آئی ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اگلے برس پھر آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کی عزتیں سلامت رہیں اس پورا شوق دور میں۔ جناب مسلم کے صدقے میں ہم تو ان کا ماتم کر رہے ہیں جس کا گھر کوفے میں لٹ گیا۔ عزاداروں ادھر دو بچے ادھر گلی کوچے سے نکل کر انہیں راستہ نہیں مل رہا جناب مسلم کے بچوں کو کہ جائے کہاں۔ ایک بھائی نے، ابراہیم نے محمد کا ہاتھ پکڑا، ایک کنویں کے قریب پہنچے، کنویں کے قریب پہنچنے کے بعد ایک پیڑ پر جا کر درخت پہ بیٹھ گئے۔ صبح میں ایک مومنہ، یہاں بھی مومنہ، ایک مومنہ جب کنویں سے پانی بھرنے آئی تو ایک مرتبہ کنویں میں دو چاند جیسے چہرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ اب جو اوپر دیکھا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے سے لپٹا ہوا رو رہا ہے۔ ہمارے بابا کا پتہ نہیں ہے، پورے کوفے میں اعلان ہو رہا ہے کہیں بھی مسلم ملے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے، یہ حاکم کوفہ کا حکم ہے۔ عزادارو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہیں ہمارے بابا کا تو اعلان نہیں ہو رہا۔ عزادارو وہ دو لمحے عزادارو، ادھر جناب مسلم کی جنگ ہے، ساری تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ جناب مسلم نے آستین کو پلٹا۔ جناب مسلم آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور جناب عباس کے بہنوئی بھی تھے۔ آپ کی زوجہ رقیہ نے اپنے بچوں کو ساتھ میں بھیجا تھا۔ عزادارو مگر حیدری لہو نے پھر خیبر شکن کے لہو نے پھر جوش دکھایا، آستین پلٹی۔ اب جو جناب مسلم آگے بڑھتے ہیں تو ظالموں کو، کوفی اور شامیوں کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور گریبان پکڑ کے اس طرح اچھال دیتے ہیں، کچھ تو کوٹھے پہ جا کے گرتے ہیں، جو گرتا ہوتا ہے آسمان کی نگاہیں دیکھتی ہیں۔ جب اوپر گیا تھا تو ایک تھا، ادھر جناب مسلم کی تلوار چلتی ہے، گرتے گرتے دو ہو جاتا ہے، ہزاروں کو فنار۔ ادھر یہاں پر سپاہی کہتے ہیں اور وفد بھیج اور دستہ بھیج۔ یہاں پر ابن زیاد کہتا ہے ایک سے جنگ ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو بھیجیں گے، کتنے لوگوں کو قتل کرائے گا؟ کہ یہ کسی مدینے کے بقال سے جنگ نہیں ہے، یہ حیدر کرار کی شجاعت کے وارث سے جنگ ہے۔ عزاداروں پھر کہا کہ یہ حیدری لہو کبھی بھی سیدھے جا کے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں دھوکے میں لے کر قتل کرو۔ پوری گلیوں میں جگہ جگہ گڈھے بنائے گئے، ان گڈھوں کو کھجور کے پتوں سے ڈھکا گیا، اوپر سے مٹی ڈالی گئی۔ جناب مسلم جنگ کرتے کرتے جوش وغا میں آگے بڑھتے ہیں، کسی صورت سے ایک گڈھے میں حضرت مسلم کا پیر گرتا ہے۔ ایک ظالموں کو موقع مل گیا، جس طرح عاشور کے دن حسین پر سارے جھپٹ کر کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی خنجر پھینک رہا تھا، کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا، اکیلا مسلم پردیس میں گر گیا، کوئی خنجر پھینک رہا تھا۔ عزادارو جملہ سن لینا، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں کیا دردناک جملہ ہے عزادارو، جس پہ خاص خنجر تھا وہ خنجر مار رہا تھا، جس کے پاس بھالا تھا وہ بھالا پھینک رہا تھا، اکیلا شیر اپنی تلوار سے وار کر رہا ہے، تلوار سے روک رہا ہے۔ میں نے خدا کی قسم ایک خطیب سے سنا کہ جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں آتا تھا، لگے ہوئے زخموں میں ایک مرتبہ تپتی ہوئی ریت اٹھاتا تھا ظالم، اور ظالم تپتے ہوئے ریت میں جناب
مسلم کے زخموں پہ ریت پھینک دیتے تھے، نعت علی پڑھ پڑھ کر ظالموں کے وار کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہاں پر سارے سپاہیوں نے کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی تلوار واپس کر دو۔ یقین مان کر جناب مسلم نے تلوار کو پھینک دیا۔ ظالموں نے کسی نے ہتھکڑیوں کو پھینکا، کسی نے رسی کو پھینکا، جناب مسلم کو رسی سے باندھا۔ رسی سے باندھنے کے بعد باہر نکالا گیا، عزاداروں گلے میں رسی باندھی گئی، ہاتھوں میں زنجیر پہنائی گئی۔ جناب مسلم آگے بڑھتے ہیں، ہائے عزاداروں جناب مسلم عقیل کلا گرنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر وہاں لے گئے جہاں کوفے کا دارالامارہ تھا۔ کسی ایک مومن کو یہ احساس ہوا کہ یہ علی کا بھتیجا جناب مسلم ہے، آواز دی دروازے پر دارالامارہ میں، تم مسلم ہو نا، تم جناب عباس کے بھائی ہو نا، تم علی کے بھتیجے ہو نا، پیاس لگ رہی ہے تم پانی پیو گے۔ عزاداروں اتنے پتھر برسائے تھے کہ جناب مسلم کے ہونٹ جو ہے نا وہ ایک ہونٹ دوسرے ہونٹوں سے دانتوں سے لگ کے زخمی ہو گیا تھا، لہو بہ رہا تھا۔ اس مولا کے چاہنے والے نے آپ کو ایک کٹورے میں پانی دیا، جیسی پانی پینا چاہتے تھے آپ کے ہونٹوں کا لہو جب پانی میں گرنے لگا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نصیب سے قسمت سے پانی اٹھ گیا۔ دارالامارہ میں رسیوں میں جکڑ کر جب اندر کو لے جایا گیا تو عزاداروں ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عزاداروں بنی ہاشم کی خون کی شرافت کے ساتھ جناب حضرت مسلم ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، رسیاں بندھے ہوئے آگے آئے تو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے مسلم تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ مسلم نے عجیب جملہ کہا، لالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی سردار نہیں ہے جسے میں سلام کروں، سوال حسین، حسین کے علاوہ میں کسی کو سلام نہیں کر سکتا۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم چاروں طرف سے ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، سلام نہیں کیا۔ ادھر جلادوں نے آپ کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے جایا گیا۔ ادھر منزل سالبیہ پہ یہ حسین کا قافلہ تھا، جناب امام حسین نے حضرت عباس کو دکھایا، عباس ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو کہ دارالامارہ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا غازی کا بھائی جناب مسلم، غازی مسلم عزاداروں ابھی تک غازی عباس سنا تھا، میرے غازی عباس جناب غازی مسلم اپنے سر کو جھکائے ہوئے جب جا رہے ہیں، جناب عباس نے کہا یہ میرا بھائی جا رہا ہے، جناب مسلم جا رہا ہے، سفیر حسین جا رہا ہے، میری بہن کا سہاگ جا رہا ہے۔ عزاداروں جلادوں نے جب گھیرا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تلوار نکالی تو ایک جملہ کہا، ابھی میری نماز قضا نہ ہو جائے، میں نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد ظالم جلاد اپنی تلوار لے کے آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ جناب مسلم نے منزل سالبیہ کی طرف نماز پڑھنے کے بعد انگلی اٹھا کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ادھر سلام کیا، ادھر سجدہ شکر میں جیسے ہی جناب مسلم گرے ہیں، ظالم نے اپنا تلوار کا وار کیا، نیچے کا حصہ زمین پہ گرا، ہاتھ میں سرے مسلم، آواز آئیے مسلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ دو لمحے بس، دو لمحے بس، دو لمحے عزاداروں میں نے تمام کر دی ہے۔ عزاداروں جناب حضرت مسلم کا سر دارالامارہ میں چلا گیا۔ ادھر معلوم ہے 2 دن کے بعد آپ بھی عید مناؤ گے نا، ایسا کسی کی بچیاں دیکھو، ایسے کسی کے رشتہ دار دیکھو، عید کے دن جناب مسلم کو قتل کر کے آپ کے جنازے کو، خدا کی قسم ان آنکھوں نے پڑھا ہے، آپ کے جناب مسلم کے جنازے کو کوفے کی
گلیوں میں مسلمان لے جا کر لڑا رہے تھے، کوئی لاش پر پتھر مار رہا تھا، وہ اتنے سینڈل دکھاؤ تو صحیح، کوئی پتھر مار رہا تھا، عزادارو اکیلا سفیر حسین اس گلی سے اس گلی تک۔ عزادارو بس جو جملہ میری مائیں بہنیں سن لیں، میں زحمت ادھر تو مسلم کا حال تھا، ادھر دو بچوں کو لے جا کر ادھر دو بچوں کو لے جا کر جناب مسلم کے جناب ابراہیم اور محمد کو اس ظالم حارث نے ایک کے ساتھ دوسرے کو قتل کیا، دونوں سر لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں اس حارث نے رکھ دیے۔ 10 محرم کو لٹا ہوا سامان، عزادارو 10 محرم کو گھر لٹ گیا زہرا کا، علی اکبر کے برچھی لگ گئی، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اور محمد کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ جب دن ڈھل کے شام غریبہ آ گئی عزادارو، تو یہی قافلہ 11 محرم کو نیزوں پہ چڑھ کے 13 محرم کو جب کوفے میں پہنچا تو تاریخ بتاتی ہے کہ لٹے ہوئے سامان کے ساتھ اجڑی ہوئی بیوائیں، سہمے ہوئے یتیم ناخوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عزادارو سکینہ تماچے کھا چکی تھی، بابا کی لاش سے رخصت ہو گئی تھی، ادھر کوفے کی گلیوں سے نکل کر جہاں پر کبھی زینب شہزادی بن گئے ہو، کیا سن رہے ہو عزادارو؟ دعا کرو خدا کرے کہ کوئی غیرت دار بی بی اسیر نہ ہو، اور اسیر ہو تو اس پہ بے ردا نہ ہو، بے ردا ہو تو اپنے بھائی بھتیجوں کے سامنے نہ ہو، بھائی بھتیجوں کے سامنے نہ ہو، اور عزادارو ہو بھی جائے تو اس جگہ نہ جائے جہاں پہ کبھی شہزادی بن کے رہی تھی۔ کوفے میں کبھی جو شہزادی تھی آج قیدی بن کے گئی، جیسے ہی بازار سے نکال کر کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آواز سنی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا کو کس نے سلام کیا؟ سجاد ذرا بتاؤ۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ استقبال کے لیے سفیر کا سر ادھر دارالامارہ کے سر پہ ہے، جیسی بیویوں نے دیکھا رقیہ سے رہا نہیں گیا، زوجہ نے بال کھول دیے، آواز دی، اے مسلم میرا حال بھی پتا ہے، تیرا حال بھی دیکھ لیا، مگر مجھے اتنا بتا دے